کہ جب بھی جلسہ کا انتظام ہو تو یا تو پورے مجمع کے لیے کرسی ہو یا تو پھر سب کے لیے زمین پر بیٹھنے کا انتظام ہو۔ یہ افراتفری صرف اسی وجہ سے پیدا ہوتی ہے کیونکہ کرسی ایک ایسی چیز ہے جس کو مل جاتی ہے وہ چھوڑنا نہیں چاہتا۔ تو بارہا میں نے اعلان کیا، لیکن ہوتا یہی ہے کہ سامنے جگہ چھوڑ دی جاتی ہے، پیچھے کرسی بچھا دی جاتی ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو بیس کم کروا سامنے بٹھا دیا جاتا ہے۔ الحمدللہ ہندوستان کے اکثر علاقوں میں جانا ہوتا ہے، خالی سیونی کا یہ ماحول نہیں، زیادہ تر جگہوں پر یہی ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو سامنے بٹھا دیا جاتا ہے۔ مگر افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ اگر کہیں کرکٹ کا انتظام ہوتا ہے یا اسٹیڈیم میں لوگ جاتے ہیں تو کئی سو روپیہ، ہزار روپیہ دے کر کے وہ آگے بیٹھتے ہیں جہاں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ بے شک، اور رسول پاک کی محفل میں لوگ نامعلوم کیا پریشانی ہے کہ ہمیشہ پیچھے بیٹھتے ہیں، اور وہ بچے چھوٹے چھوٹے اٹھک بیٹھک کرتے رہتے ہیں، پورے جلسے کا ماحول خراب کر دیتے ہیں۔ ہزاروں روپیہ خرچ کیا جاتا ہے، علماء کرام کو بلایا جاتا ہے تاکہ کچھ باتیں سنی جائیں اور اس پر عمل کیا جائے، مگر اس افراتفری میں کیا آپ سنیں گے؟ سنانے والا کیا سنائے گا؟ لوگ زبان سے نبی کے نام پر مرنے کی بات کرتے ہیں، جان دینے کی بات کرتے ہیں، مگر 10 منٹ کے لیے کرسی نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ محبت ہے۔ اس لیے آئندہ جب بھی جلسے کا انتظام کریں تو انتظامیہ سے میری گزارش ہے کہ کرسی پورے مجمع کے لیے یا تو فرش پورے مجمع کے لیے، علماء کرام کے لیے ممبر بچھایا جاتا ہے کیونکہ علماء کرام اور آپ برابر نہیں۔ علماء نائب رسول ہوتے ہیں، اور خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محفل نعت میں ممبر کا انتظام کیا۔ تو اس لیے اگر آپ سن رہے ہیں، سننا چاہتے تو آگے آ جائیں، اٹھ کر کے آ جائیں، آگے آ جائیں بھیا، آئیے۔ جو پریشان ہیں، ان کے پیروں میں تکلیف ہے، وہ بیٹھے رہیں، باقی لوگ آ جائیں۔ زیادہ تر مجمع نوجوانوں کا ہے، اور سیونی کا نوجوان اگر اٹھ جائے تو انقلاب پیدا ہوگا۔ سیونی کا نوجوان اگر اٹھ جائے تو بڑے بڑے اٹھے ہوئے بیٹھ جائیں، بڑے بڑے اٹھے ہوئے بیٹھ جائیں، اور آگے چلنے والے پیچھے۔ اگر نوجوان بیدار ہو جائے تو ایک انقلاب پیدا ہو جاتا ہے، اور ابھی حال ہی میں آپ نے انقلاب برپا کر کے بتا دیا، انقلاب برپا کر کے بتا دیا کہ اگر مٹھی بھر سیونی کے نوجوان میدان میں آ جائے تو بڑے بڑوں کو پیچھے ہونا پڑ جائے، اور نوجوانوں نے نبی کے نام پر میدان میں اتر کر یہ بتا دیا جو جان مانگو وہ جان دے، جو مال مانگو تو مال دے گے، مگر ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جواب۔ اللہ سبحان اللہ۔ اور نوجوانوں نے وہ کام کر کے دکھایا جو بڑے بڑوں نے کر کے نہ دکھایا۔ تاریخ اٹھا کر کے پڑھو، غزوہ بدر کا مارکا نگاہوں کے سامنے رکھو، 1000 کفار
कुफार और मुशरिकीन मैदान में आ चुके हैं। 313 निहत्थे मुसलमानों को लेकर के मेरे मुस्तफा मैदान बद्र में आ चुके हैं। अगर मेरे नबी चाहते दुआ कर देते, काबे के करीब बैठकर दुआ कर देते, मारका जीत जाते, मगर मेरे नबी ने ये बता दिया दुआ भी की जाएगी और मैदान में उतरा भी जाएगा। पता चला सिर्फ दुआ से काम नहीं चलता, दुआ भी मुस्तफा ने किया और खुद नफ्से नफीस सहाबा को लेकर मैदान काज़ार में दुश्मनों के मुकाबले में उतर गए। यहीं से पता चला कि मुस्तफा ने दुआ भी की है और मैदान काज़ार में नबी सहाबा को लेकर उतरे भी हैं। मालूम हो गया कि जब नबी ने मैदान बद्र में दुआ किया तो अल्लाह ने नबी की दुआ को कबूल किया और 4000 फरिश्तों को नबी की मदद के लिए मैदान बद्र में नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, 4000 मलाइका आज मैदान बद्र में जिब्रील तलवार चला रहे हैं। आज मैदान बद्र में मीकाईल तलवार चला रहे हैं। आज मैदान बद्र में इस्राफील तलवार चला रहे हैं। आज मैदान बद्र में इस्राईल तलवार चला रहे हैं। 4000 फरिश्तों को अल्लाह ने मैदान बद्र में उतार दिया और उसी मैदान बद्र में अबू जहल भी था, उसी मैदान बद्र में उतबा भी था, उसी मैदान बद्र में शेबा भी था, उसी मैदान बद्र में वलीद भी था। बड़े बड़े काफिर और मुशरिक मैदान बद्र में थे। 313 निहत्थे मुसलमान, एक नौजवान नहीं वही बच्चा ही, उम्र 12 साल, उम्र 12 साल की, दूसरा शहजादा उम्र 14 साल की। दोनों हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ के पास आए। चाचा, इस मैदान बद्र में कहीं अबू जहल को कहीं अबू जहल को देखा है? अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ने कहा, ऐ शहजादो, अबू जहल बहुत बड़ा जालिम है, काफिर है, तुम्हें उससे क्या लेना देना? तो 14 साल और 12 साल के माज और मौबस ने ललकार के कहा था, चाचा हम पीछे हटने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि हम आगे बढ़ने के लिए आए हैं। मुझे बताओ तो सही अबू जहल है कहाँ? इतना जब अब्दुर्रहमान ने सुना तो इशारे से बता दिया, सामने जो तलवार लेकर खड़ा है वही अबू जहल है। बस 14 साल के माद और मौबस ने 12 साल 14 साल के वो शहजादे नन्ही नन्ही तलवारें लेकर आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद अबू जहल पर तीर पर हमला किया और अबू जहल के टांगों को काट दिया और अबू जहल को मौत के घाट उतार दिया। और उसके बाद माज और मौवस दोनों बारगाह मुस्तफा में हाजिर हुए। या रसूल अल्लाह, माज कह रहे मैंने मारा, मौवस कह रहे मैंने मारा। आका फरमाते हैं तलवारें तो होंगी। हाँ या रसूल अल्लाह, आका फरमाते हैं तलवारें लेकर आओ। तलवारों पर खून लगा हुआ था। मेरे आका ने फरमाया, ऐ मास, ऐ मौवस, तुम दोनों ने मिल करके अबू जहल को मारा है, तुम दोनों ने मिल के अबू जहल को मारा है। उसके बाद मैदान काज़ार में मास को शहीद कर दिया गया, मगर दूसरे वो नन्हे से आशिक़े रसूल तलवार चलाई अबू जहल के बेटे इकरमा ने और हाथ कट गया। मगर जज्बा देखो, हाथ जब कट के लटक गया, तलवार चलाने में दुश्वारी हो रही थी। अपना हाथ पैर के नीचे रखा
اور توڑ کر کے الگ پھینک دیا اور ایک ہاتھ سے تلوار چلاتے رہے، ایک ہاتھ سے تلوار چلاتے رہے۔ میدان بدر میں ان ننھے شہزادوں نے تلوار چلا کر کے یہ بتا دیا کہ اگر میدان بدر میں خالی 2 بچے اتر جائیں تو ابو جہل جیسے کافر کو زمین چٹا دے۔ پتا چلا کہ مسلمان کے نوجوان اگر میدان میں اتر آئے تو یہ بتا دے اسلام کسے کہتے ہیں، مسلمان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مذہب اسلام زندہ باد، مذہب اسلام زندہ باد، محمد مصطفیٰ زندہ باد۔ نوجوان جس دن عمل کی دنیا میں اتر جائے تو پتا چل جائے اسلام کسے کہتے ہیں اور مسلمان کسے کہتے ہیں۔ جبھی تو شاعر کہتا ہے اسلام تھا، اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا، اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا، قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا، اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا۔ ہم پیارے رضا کا اے دوستو، ہم سنیوں پہ پیارے رضا کا اے دوستو فیضان تھا، فیضان ہے، فیضان رہے گا۔ اللہ رسالت، یا رسول اللہ، فیضان اعلی حضرت، تشریعت میلاد النبی۔ رات کا پچھلا پہر ہے، مدینہ طیبہ کی مقدس گلیوں میں ایک اعلان ہوتا ہے، الرحیل الرحیل الرحیل۔ گلشن اسلام کی آبیاری کے لیے خون کی ضرورت ہے، اسلام کی حفاظت کے لیے لہو کی ضرورت ہے۔ اعلان سننے کے بعد اپنے اپنے گھروں سے لوگ نکل پڑے، کشاں کشاں مسجد نبوی کی طرف چل پڑے۔ مدینہ کی مقدس گلی سے جب منادی کا گزر ہوا، ایک بیوہ خاتون ہے اپنے بستر پر آرام کر رہی تھی، جب منادی رسول کی آواز ان کے کانوں تک پہنچی، بیدار ہو گئی۔ گھر میں نظر دوڑایا، کوئی نوجوان نہیں تھا۔ شوہر 1 سال پہلے اسلام کے لیے جان قربان کر چکے تھے۔ بستر سے اٹھی، آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، سارے قطار روتی ہیں، یا اللہ آج مدینہ کی سرزمین پر مجھ سے زیادہ کم نصیب عورت کوئی نہیں ہے۔ جن کے یہاں نوجوان ہیں وہ اسلام کے لیے گھروں سے نکل پڑے ہیں، جن کے یہاں نوجوان ہیں وہ میدان میں جانے کے لیے نکل چکے ہیں۔ کاش میرا شوہر نہیں ہے، میرے یہاں کوئی جوان بیٹا نہیں ہے، آنکھیں بھیگ گئی ہے، رات کا پچھلا پہر ہے۔ تب تک کی عقل نے کہا اے بیوہ رونے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرا 8 سال کا ننھا بچہ جو بستر پر محو خواب ہے اس بیٹے کو بیدار کر لے، تیری گود خالی نہیں ہے، بیٹے کو میدان کارزار میں بھیج دے، اپنی حسرت پوری کر لے۔ 8 سال کا ننھا سا شہزادہ ہے، بستر پر محو خواب تھا، بیوہ نے اپنے شہزادے کو بیدار کیا۔ رات کے پچھلے پہر شہزادہ اٹھ گیا، منہ دھلایا اور منہ دھلانے کے بعد تیار کیا، ننھی تلواریں ڈھونڈ کر کے ایک تلوار 8 سال کے بچے کے حوالے کیا اور اس ننھے سے بچے سے ماں نے کہا میرے شہزادے جاؤ، اسلام کے نام پر قربان ہو جاؤ، نبی کے نام پر جان کا نذرانہ پیش کر دو۔ ننھا سا بچہ رات کے پچھلے پہر تیار ہوتا ہے، ادھر مسجد نبوی میں مؤذن اذان پڑھتے ہیں، وہ ننھا سا شہزادہ تلوار لے کر کے چلا، ابھی دروازے کی دہلیز تک پہنچا تھا، اتنے میں ماں نے کہا شہزادے واپس آؤ، شہزادے واپس آؤ، شہزادے واپس آؤ۔ ننھے سے شہزادے نے کہا اے میری والدہ آج کیا وجہ ہے؟ پہلے تو جانے کے لیے آپ نے کہا، اب روکا کیوں جا رہا ہے؟ اب واپس بلایا کیوں جا رہا ہے؟ تو ماں نے کہا میرے
शहजादे मैं कुछ वसीयत करना चाहती हूँ, कुछ नसीहत करना चाहती हूँ। बेटे ने कहा माँ जल्दी नसीहत करो, वसीयत करो। तो माँ ने कहा तो मेरे लाल, जब बच्चे घर से निकलते हैं माँ हाथों को उठाकर कहती है या अल्लाह मेरा शहजादा जा रहा है, सलामती से वापस आ जाए। लेकिन दुनिया की माएं जब बच्चा निकलता है वापसी की दुआएं करती हैं, मगर मेरे लाल मैं ऐसी वसीयत करूंगी कि जमाना याद करेगा। शहजादे और माएं दुआ करती हैं या अल्लाह बच्चा सलामती से वापस आ जाए, लेकिन मैं दुआ करती हूँ ऐ शहजादे सर लेकर जा रहे हो, नबी के नाम पर कटवा के आना है। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सर लेकर जा रहे हो, नबी के नाम पर कुर्बान कर देना। माँ की वसीयत सुन लिया, बच्चा आगे बढ़ा और मस्जिद नबवी के करीब जब पहुंचा, मुस्तफा जाने रहमत मुसल्ले इमामत पर चलवा गा। सहाबा इब्तिदा में नमाज अदा कर रहे हैं, नन्हा सा बच्चा वजू किया, इसने भी नमाज अदा किया। नमाज अदा करने के बाद मेरे मुस्तफा ने फरमाया सफाई दुरुस्त कर लो ताकि मैदान कारसार में मुजाहिदों को रवाना किया जाए। सफाई जब दुरुस्त हो गई आका ने इरशाद फरमाया औरतें जंग में नहीं जाएंगी, बच्चे जंग में नहीं जाएंगे। उस नन्हे से बच्चे को सबसे अलग कर दिया गया। लेकिन मुस्तफा की जब नजर उठी तो मेरे आका ने देखा नन्हा सा बच्चा है, मगर जिहाद का इतना शौक है कि अपने पंजों के बल यूं खड़ा हो गया, पंजों के बल बच्चा खड़ा हो गया। आका ने जब उसका ये जज्बा देखा तो मुस्कुरा के इरशाद फरमाया शहजादे तुम्हें जंग में जाने की इजाजत है, शहजादे तुम्हें जंग में जाने की इजाजत है। वो बच्चा सफों में शामिल हुआ। मुजाहिदीन इस्लाम का ये काफिला मैदान कारजार में पहुंचा। एक तरफ कुफ्र है, दूसरी तरफ इस्लाम है। एक तरफ इस्लाम को मिटाने के लिए आए हैं, दूसरी तरफ इस्लाम की हिफाजत के लिए आए हैं। एक तरफ शैतानी ताकत है, दूसरी तरफ रहमानी ताकत है। एक तरफ दुनियादार है, दूसरी तरफ मदीने के ताजदार हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले मैदान कारजार में खड़े हुए हैं। वो 8 साल का बच्चा तलवार चला रहा है, जिधर गुजर जाता है लाशों के अंबार लगा देता है। आखिरकार वो बच्चा कुछ लम्हों के बाद शहीद हुआ। अल्लाह ने इस्लाम को गलबा अता फरमाया। जंग खत्म होने के बाद आका ने इरशाद फरमाया शहीदों की लाशों को इकट्ठा करो। लाशें इकट्ठा की गई। उधर बच्चे की माँ को पता चला तुम्हारा बेटा शहीद हो गया। माँ ने चीखो पुकार नहीं किया, बल्कि सजदे में सर रखा, अल्लाह का शुक्र अदा किया। और उसके बाद मेरे आका की खिदमत में बेवा खातून आई, या रसूल अल्लाह मुझे इजाजत दो ताकि मैं अपने बच्चे को आखिरी दीदार कर लूं। रसूल पाक से इजाजत लेने के बाद मैदान कारजार में पर्दे के साथ खातून तशरीफ ले गई। लाशों को उलट पलट करके देख रही है, लाशों में अपने शहजादे की लाश ढूंढ रही है। तब तक कि किसी मुजाहिद ने कह दिया था ए खातून क्या बच्चे के जिस्म में रूह तलाश कर रही हो? तो खातून ने रोते हुए कहा नहीं, मैं तो अपने बच्चे को तलाश करके ये देखना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे के सीने पर जख्म लगे हैं या पीठ पर लगे हैं। अगर सीने पर लगे हैं तो मैं समझूंगी मेरा शहजादा नबी के नाम पर लाता हुआ कुर्बान हुआ है। अगर पुष्प पर जख्म लगे हैं तो मैं समझूंगी भागता हुआ मेरा बेटा मारा गया है। अगर पीठ पर जख्म होंगे तो मैं कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में अर्ज करूंगी या अल्लाह मेरा बेटा मैदान से भागता हुआ मारा गया है, ये मेरा बेटा नहीं है। ये जज्बा जब माँ ने बयान किया आगे बढ़ करके लाशों के अंबार से नन्हे से शहजादे को उठाया और उलट पलट कर देखा
تو سینے پر تلوار کے زخم، چہرے پر تلوار کے زخم، پیشانی پہ تلوار کے زخم. اس کے بعد ماں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کیا، یا اللہ میرے بیٹے کی قربانی قبول کر لے. پتا چلا جب ماں ایسا جذبہ رکھتی تھی، بیٹا ایسا ہوتا تھا تو میدان بدر ہمارا ہوتا تھا، میدان احد ہمارا ہوتا تھا، غزوہ خندق ہماری ہوتی تھی. یہی وجہ ہے ڈاکٹر اقبال نے کہا آج بھی ہو تو ابراہیم سا ایمان پیدا کر سکتی ہے اندازے. نعرہ تکبیر، نعرہ سبحان اللہ. آج ہمارے نوجوانوں کو صرف جگانے کی دیر ہے. ایک چرواہا اس نے شیر کے چھوٹے سے بچے کو پکڑ لیا، گھر لایا، دودھ پلا پلا کر کے شیر کے بچے کو بڑا کیا، یہاں تک کہ وہ شیر کا بچہ جوان ہو گیا، مگر بکریوں کے ساتھ رہتا تھا، بکریوں کے ساتھ چرتا اور چغتا تھا، بکریوں کے ساتھ آتا اور جاتا تھا. اسے پتا ہی نہیں تھا کہ میں شیر ہوں، کیونکہ بکریوں کے ساتھ رہ کر کے پلا اور بڑھا تھا اور بکریاں سینگ مارتی تھی. وہ جوان شیر مار کھا کے بھاگتا رہتا تھا، مار کھا کے بھاگتا رہتا تھا. ایک دن ایک بوڑھا شیر اس نے دیکھا شیر جوان ہے مگر بکریوں کے ساتھ رہ رہا ہے اور بکریاں مار رہی ہیں. اسے ترس آ گیا، رحم آ گیا. وہ نوجوان شیر کے پاس گیا. بوڑھے شیر نے کہا یار تم بکریوں کے جھرمٹ میں رہتے ہو، شکار کیوں نہیں کرتے؟ تو شیر چونکہ بکریوں کی صحبت میں رہتا تھا، بکریوں کے ساتھ رہتا تھا. شیر نے کہا میں شیر کب ہوں، میں تو بکری ہوں، میں شیر کب ہوں، میں تو بکری ہوں. بوڑھے شیر نے کہا آؤ میرے ساتھ چلو. بکریوں کے ریوڑ میں رہنے والے شیر کو ساتھ میں لیا، دور لے گیا، ایک ندی کے کنارے پہنچا، پانی بالکل صاف و شفاف تھا. بوڑھے شیر نے کہا آؤ قریب آ کر کے پانی میں اپنا چہرہ دیکھو کہ تم شیر ہو یا بکری ہو. نوجوان شیر کو بوڑھے شیر نے پانی کے قریب کھڑا کیا اور نوجوان شیر نے جب دیکھا تو بوڑھے شیر کی شکل پانی میں نظر آئی. اس نے جب دیکھا بوڑھے شیر کو، اپنے آپ کو دیکھا تو بوڑھے شیر نے کہا دیکھو تم میری طرح شیر ہو یا بکری کی طرح بکری ہو. تو نوجوان کو جب اپنی حقیقت کا پتا چلا، نوجوان شیر اچھلنے لگا، پنجہ مارنے لگا اور کودنے لگا. حضرات بلا تشبیہ و تمثیل آج نوجوانوں کو انگریزوں کی صحبت نے، دنیا کے کلچر نے، دنیا داروں نے اپنی صحبت میں بٹھا کر کے نبی کا عشق دلوں سے نکال دیا، نبی کی محبت دلوں سے نکال دیا. یہی وجہ ہے کہ نوجوان اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر رہا ہے. مگر جس دن کوئی عاشق رسول نوجوانوں کے جسم پر نمک چھڑک دیتا ہے اور نوجوان کے دلوں میں عشق رسول کا جذبہ بیدار ہو جاتا ہے تو نوجوان روڈوں پر نکلتا ہے، سڑکوں پر آتا ہے تو پرواہ نہیں کرتا ہے کپڑے والا کون ہے، پرواہ نہیں کرتا ہے عہدے والا کون ہے، پرواہ نہیں کرتا ہے یہ حکومت والا کون ہے. اس لیے کہ نبی کا عشق اگر دل میں پیدا ہو اور نبی کا عشق جب گرم ہو جاتا ہے تو پھر عاشق رسول کے سامنے کوئی ٹکتا نہیں ہے، کوئی نظر نہیں آتا ہے. معلوم ہوا کہ آج نوجوانوں تمہیں جاننے کی ضرورت ہے محمد بن قاسم کون ہے، خالد بن ولید کون ہے، طارق بن زیاد کون ہے. جس دن محمد بن قاسم، جس دن طارق بن زیاد، جس دن صلاح الدین ایوبی، جس دن خالد بن ولید کو تم پڑھ لو گے تو یقیناً یہ اعلان کر دو گے کہ ہم اپنے لیے نہیں جیتے ہیں، ہم اپنے نبی کے لیے جیتے ہیں. اور جس دن یہ جذبہ ہوگا تم آج جیسے کامیاب ہوئے ہو ویسے آئندہ کامیاب ہوگے، ویسے قبر میں کامیاب ہوگے، ویسے حشر میں کامیاب ہوگے. کیونکہ قرآن خود فرماتا ہے وَلَا تَحْزَنُوا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اللہ فرماتا ہے کامیابی تمہارے قدم چومے گی، کامرانی تمہارے قدم چومے گی. شرط یہ ہے مومن
کامل بن جاؤ. یہ ہے کہ مومن کامل بن جاؤ. جس دن مومن کہو گے یقیناً انقلاب برپا انقلاب برپا ہو جائے گا. دو باتیں اور سماعت فرما لیں, ابھی تو میں نے خطبہ بھی نہیں پڑھا. سبحان اللہ. غازی صاحب کی تقریر نے میرا ذہن بنا دیا. آپ نے سنا ایک کلپ پہلی والی کیا تھی؟ پہلی والی کلپ کیا تھی کہ محمد دنیا میں نہیں ہے. معاذ اللہ رب العالمین. اب سنو, قرآن میں اللہ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں, محمد اللہ کے رسول ہیں. صدیق اکبر نے یہی کہا محمد اللہ کے رسول ہیں. فاروق اعظم نے یہی کہا محمد اللہ کے رسول ہیں. عثمان غنی نے یہی کہا محمد اللہ کے رسول ہیں. مولا علی نے یہی کہا محمد اللہ کے رسول ہیں. امام حسن نے یہی کہا محمد اللہ کے رسول ہیں. امام حسین نے یہی کہا محمد اللہ کے رسول ہیں. بلال حبشی نے یہی کہا محمد اللہ کے رسول ہیں. سلمان فارسی نے یہی کہا محمد اللہ کے رسول ہیں. عبداللہ ابن زبیر نے یہی کہا محمد اللہ کے رسول ہیں. 1,24,000 صحابہ نے یہی کہا محمد اللہ کے رسول ہیں. 53 سال مکہ میں, 10 سال مدینہ میں, 63 سال بظاہر مصطفیٰ دنیا میں رہے. سرکار کا وصال ہوا. وصال کے بعد تابعین نے یہی کہا محمد اللہ کے رسول ہیں. تابعین نے یہی کہا محمد اللہ کے رسول ہیں. ائمہ مجتہدین نے یہی کہا محمد اللہ کے رسول ہیں. امام اعظم نے یہی کہا محمد اللہ کے رسول ہیں. امام شافعی نے یہی کہا محمد اللہ کے رسول ہیں. امام مالک نے یہی کہا محمد اللہ کے رسول ہیں. امام احمد ابن حنبل نے یہی کہا محمد اللہ کے رسول ہیں. غوث اعظم نے یہی پڑھا محمد اللہ کے رسول ہیں. غریب نواز نے یہی پڑھا محمد اللہ کے رسول ہیں. قطب الدین بختیار کاکی نے یہی کہا محمد اللہ کے رسول ہیں. نظام الدین اولیاء نے یہی کہا محمد اللہ کے رسول ہیں. مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے یہی کہا محمد اللہ کے رسول ہیں. تاجدار مہریرا نے یہی کہا محمد اللہ کے رسول ہیں. اعلیٰ حضرت نے یہی کہا محمد اللہ کے رسول ہیں. حجت الاسلام نے یہی کہا محمد اللہ کے رسول ہیں. مفتی اعظم نے یہی کہا محمد اللہ کے رسول ہیں. محدث اعظم نے یہی کہا محمد اللہ کے رسول ہیں. پیر و مرشد تاج الشریعہ نے یہی کہا محمد اللہ کے رسول ہیں. ہم بھی یہی کہتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں. آپ بھی یہی کہتے ہو محمد اللہ کے رسول ہیں. جو آج دنیا میں ہے وہ یہی کہتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں. جو دنیا میں پیدا ہوں گے وہ یہی کہیں گے محمد اللہ کے رسول ہیں. قیامت تک جو بھی دنیا میں آئے گا وہ یہی کہے گا محمد اللہ کے رسول ہیں. اور ہیں وہی کہاں جائے گا جب ہونے والا زندہ ہوگا. پتا چلا کل بھی نبی زندہ تھے, آج بھی نبی زندہ ہے, قیامت تک نبی زندہ رہیں گے. یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. میری چشمے مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد. عشق محبت, عشق محبت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. نبی کی زندگی میں جو کلمہ پڑھا جاتا تھا آج بھی وہی کلمہ پڑھا جاتا ہے. اگر معاذ اللہ نبی نہ ہوتے تو کلمہ بدل جاتا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی جگہ لا الہ الا اللہ کانا محمد الرسول اللہ. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, محمد اللہ کے رسول تھے, محمد اللہ کے رسول تھے. یہ کہا جاتا لیکن یہ نہیں کہا جاتا. نبی کی زندگی میں یہی کہا جاتا تھا محمد اللہ کے رسول ہیں. پردہ فرما لینے کے بعد یہی کہا جاتا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں. اور اگر ہیں نہیں تو حوالہ نوٹ کرو.
تبلیغی نصاب کے اندر باب فضائل درود میں سن 555 ہجری ہے، آج 1443 ہجری ہے۔ 555 ہجری میں مدینۃ الرسول میں مسجد نبوی میں 90,000 عاشقان رسول کا مجمع اور حضرت سید کبیر احمد رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ روضہ رسول کے قریب کھڑے ہیں۔ 555 ہجری عرض کرتے آقا دور و دراز سے آپ پر سلام پڑھتے رہے، یا رسول اللہ مزار سے اپنا ہاتھ باہر کریں تاکہ سید کبیر احمد رفاعی آپ کے ہاتھ کا بوسہ لے لے، آپ کے ہاتھ کا بوسہ لے لے۔ اتنا جب کہا تو اگر نبی مزار میں تھے نہیں، اگر تھے نہیں تو 555 ہجری میں نبی نے اپنا ہاتھ مزار سے باہر کیسے نکالا؟ 555 ہجری میں نبی نے اپنا ہاتھ مزار سے باہر نکال دیا۔ 90,000 لوگوں نے نبی کے ہاتھ کا دیدار کیا اور لوگوں نے بوسہ لیا۔ ایسے موقع پر ہمارے تمہارے پیر، پیرانے پیر، روشن ضمیر، بڑے پیر دستگیر غوث اعظم بھی موجود تھے۔ آپ نے بھی دست رسول کی زیارت کی۔ مجھے بتاؤ اگر نبی مزار میں زندہ نہیں تھے تو 555 ہجری میں آقا نے اپنا ہاتھ باہر کیسے نکال دیا؟ معلوم ہوا نبی اپنی قبر پاک میں زندہ ہیں، اگر زندہ نہ ہوتے تو اپنا ہاتھ باہر کیسے نکال دیتے؟ معلوم ہوا نبی قبر پاک میں زندہ ہیں، اور اگر نبی زندہ نہ ہو تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اگر نبی زندہ نہ ہو تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ سنو، یہ ہمارا آپ کا جسم ہے، 5 فٹ، 5.5 فٹ، 6 فٹ، زیادہ سے زیادہ 7 فٹ۔ ہر انسان کا ایک بدن ہے اور بدن کے اندر روح ہے۔ اب اسی جسم میں ہاتھ ہے، اسی جسم میں آنکھیں ہیں، اسی جسم میں ناک ہے، اسی جسم میں چہرہ ہے، اسی جسم میں سینہ ہے، اسی جسم میں دل ہے، لیکن اگر جسم کے اندر روح ہے تو ہاتھ کام کرے گا، آنکھیں کام کریں گی، ناک کام کرے گی، دل کام کرے گا، دماغ کام کرے گا، پیر کام کریں گے۔ اگر جسم سے روح نکل جائے ہاتھ کام نہیں کرے گا، آنکھیں کام نہیں کریں گی، دماغ کام نہیں کرے گا، زبان کام نہیں کرے گی۔ اتنا چھوٹا ہمارا آپ کا جسم ہے، اگر جسم سے روح نکل جائے تو جسم بیکار ہو جائے۔ اگر جسم میں روح باقی رہے تو آپ چلیں گے، اٹھیں گے، بیٹھیں گے، سوئیں گے، جاگیں گے۔ توجہ، اتنے چھوٹے سے جسم سے اگر جان نکل جائے تو جسم بیکار ہو جائے۔ اتنی بڑی دنیا ہے، کہیں صبح ہے، کہیں شام ہے، کہیں رات ہے، کہیں دن ہے، تو حضرات پتا چلا کہ اتنی بڑی کائنات ہے تو اس کائنات کی کوئی نہ کوئی جان ہوگی، اس جگت کی کوئی نہ کوئی جان ہوگی، اس سنسار کی کوئی نہ کوئی جان ہوگی۔ آئیے صوفی نگر میں بیٹھ کر آج پتا لگایا جائے کائنات کی جان کون ہے، جگت کی جان کون ہے، سنسار کی جان کون ہے، دنیا کی جان کون ہے۔ تو اگر ایک دنیا دار سے پوچھو گے کہ دنیا دار تو بتا کائنات کی جان کون ہے، دنیا دار اٹھے گا، اگر دیکھے گا تو کبھی امریکہ کی طرف، کبھی برطانیہ کی طرف۔ شاید کائنات کی جان برطانیہ کی جھولی میں ہے، شاید کائنات کی جان امریکہ کی جھولی میں ہے۔ ایک دنیا دار کی جب نظر اٹھے گی تو امریکہ کی طرف دیکھے گا، برطانیہ کی طرف دیکھے گا، مگر عاشق رسول کی جب نظر اٹھے گی تو گنبد خضرا کی طرف دیکھے گا، سنہری جالی کی طرف دیکھے گا۔ اور میرے اعلیٰ حضرت نے بہت پہلے مسئلہ حل کر دیا۔ اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان۔ ہمارے تکبیر، ہمارے لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا
जिस्म से तवज्जो, अगर जिस्म से रूह निकल जाए, जिस्म मुर्दा हो जाए, कायनात से अगर जान निकल जाती तो जमीन मुर्दा हो जाती, आसमान मुर्दा हो जाता, चांद मुर्दा हो जाता, सितारे मुर्दे हो जाते। हालांकि सूरज कल भी निकल रहा था, आज भी निकल रहा है, चांद कल भी चमक रहा था, आज भी चमक रहा है, सितारे कल भी चमक रहे थे, आज भी चमक रहे हैं। पता चला कायनात की जान कल भी जिंदा, कायनात की जान आज भी जिंदा, कायनात की जान कयामत तक जिंदा रहेगी। अब हमसे ना पूछो नबी है या नहीं, हमसे ना पूछो चांद का चमकना बता रहा है, नबी है, सूरज का चमकना बता रहा है, नबी है, सितारों का चमकना बता रहा है, नबी है, दरिया की रवानी बता रही है, नबी है, मौजों की तुड़ियानी बता रही है, नबी है। अगर नबी ना होते तो ये कायनात मुर्दा हो जाती, कायनात का निजाम चल रहा है, गोया नबी जिंदा है और यही मसलके आला हजरत है। इरशाद फरमाते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मालूम हुआ कि नबी जिंदा हैं। एक लम्हे के लिए अगर नबी मर जाए तो कायनात मर जाए, कायनात मर जाए। नबी का सदका है, कायनात का निजाम चल रहा है और अल्लाह ने कायनात को बनाया ही अपने नबी के लिए है। और अगर जिस्म से जान निकल जाए, जिस्म मुर्दा हो जाए, कायनात से मुस्तफा जाने रहमत जो रूहे कायनात है, असले कायनात है, कुल कायनात है। और आला हजरत फरमाते हैं अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। और आम तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अस्सलाम वालेकुम।